کے لیے جو ریاکاری سے نماز پڑھتے ہیں، دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں. کوئی نہیں ہے تو ٹھونگے ماری، کوئی سامنے ہے تو لمبے لمبے رکوع سجدے ہو رہے ہیں، لمبے لمبے قیام ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. کہا جائے گا اللہ پاک آسانی کرے سجیدہ بہن، اللہ صحت دے، اللہ صحت دے آپ کو. انشاءاللہ اس ایک ایک تکلیف کے لمحے میں آپ کے لیے بڑا اجر ہے اللہ کی طرف سے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہاں پہ رکوع نمبر 8 ہمارا سورہ مائدہ کا الحمدللہ ختم ہوا. اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. خاص طور پہ ہماری سجیدہ بہن کو اللہ صحت دے، تندرستی دے. بالکل نہیں سجیدہ بہن، دعاؤں سے کبھی شرم نہیں آنی چاہیے. دعائیں لینے سے اور دعائیں کرنے سے کبھی نہ شرمائیں، کبھی نہ شرمائیں. کوئی پتہ نہیں اللہ رب العزت کب کس کی سن لے. اتنی تکلیف میں ہماری یہ بہن ہے، ان کے اتنے بڑے بڑے راڈ ٹانگ سے باہر نظر آ رہے ہیں جو ان کا آپریٹ ہوا ہوا ہے. انہوں نے مجھے پک بھیجی تھی، مجھے مناسب نہیں لگے ورنہ میں آپ کو گروپ میں ڈال کے دکھاتی. کس تکلیف سے بھی یہ ہماری کلاس لے رہی ہیں. ان کی پوری ٹانگ کے اندر اتنے اتنے وہ جو راڈ، اسکرو والے راڈ ہوتے ہیں نا، وہ لگائے گئے ہیں. یہ ہاسپٹل سے بھی ہماری کلاسز لیتی رہی ہیں، ابھی بھی پھر آپریشن کے لیے گئی ہوئی ہیں، دیکھیں وہاں سے لے رہی ہیں. میری دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو صحت دیں، تندرستی دیں، عزتیں دیں. اللہ پاک اللہ اس رمضان کے مہینے میں ان کو صحت دے دیں. اللہ ان کو صحت دے دے بس. وعلیکم السلام اقرا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کو ایمان والوں کو دوست بنائے تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. ہم سارے کہاں ہیں؟ اللہ کی جماعت میں ہیں ہم انشاءاللہ. ہم سارے اللہ کی جماعت میں آ چکے ہیں. ہمارا اللہ والی ہے جی، جس کا کوئی نہیں اس کا والی اللہ ہو جاتا ہے، غلبہ پانے والی ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے انشاءاللہ. اب تھوڑی سی گزارش میں آپ سے کروں گی کیونکہ بچیاں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مدرسے کی آتی رہتی ہیں، اپنے اپنے دکھ سناتی رہتی ہیں. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اللہ کا واسطہ، ہم میں بیچ میں بھابیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، نندیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ساسیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بھائیوں کو ان کی بہنوں سے ملنے دیں. اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ آپ لوگوں کو میں ہاتھ جوڑتی ہوں، بھائیوں کو بہنوں سے ملنے دیں، بھائیوں کو عیدیاں لے کے بہنوں کے گھر جانے دیں. کوئی رسم نہیں، کوئی دین میں شریعت میں نہیں، لیکن اللہ کا واسطہ ایک بھائی اگر 20 روپے کی چوڑیاں لے کے بھی اپنی بہن کے گھر سوئیوں کا پیکٹ 100 روپیہ لے کے بھی چلا جائے گا نا، تو جو بہنیں دکھ سے تڑپ کے ساتھ ہمیں فون کرتی ہیں نا کہ باجی میرا شوہر تو مجھے تانے دیتا ہی تھا، اب میرے بچے بھی مجھے تانے دیتے ہیں کہ تیرے بھائیوں نے تیرے لیے کیا ہی کیا جو تیرے گھر گھسنا پسند نہیں کرتے. اللہ کا واسطہ عید کا موقع ہے، اپنی بہنوں کے گھر جائیں، ان کی عیدی لے کے جائیں، ان کے بچوں کے لیے عیدی لے کے جائیں، ان کے بچوں کے لیے عیدی لے کے جائیں. بھلا دے سارے گلے شکوے. ارے بہنیں کیا مانگ رہی ہیں آپ سے؟ کتنی بہنیں صبح روتے ہوئے فون کرتی باجی ہمارے بھائی ہمارے گھروں میں گھستے نہیں. تباہی ہے ان بھائیوں کے لیے، تباہی ہے ان بھائیوں کے لیے جو بھائی اپنی بہنوں کو سلام دعا نہیں رکھتے، عید و شبراتوں پہ نہیں پوچھتے. ارے عید پہ تو چلے جائیں اس کے گھر، ایک مٹھائی کا ڈبہ کتنے کا آ جائے گا، ایک سوٹ بہن کا کتنے کا آ جائے گا. جہاں آپ ہوٹلوں میں ہزاروں اڑا دیتے ہیں، جہاں آپ اپنی فیملیز پہ ہزاروں اڑا دیتے ہیں، وہاں بہن بھائیوں کے رشتے دوبارہ نہیں ملتے، نہیں ملتے دوبارہ، نہیں ملتے. بوڑھی بہنیں بھی ہوں نا، ارے بستی ہوئی ہوں، ان کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوں، تب بھی آپ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیے. اللہ کا واسطہ بہنوں کو ان کے گھروں میں بدنام نہ کیجیے، ان کے شوہروں کے سامنے ان کو نظریں اٹھانے والا چھوڑیے،
چھوڑیے ان کو نظریں اٹھانے والا، تاکہ وہ بات کر سکیں، اپنے بھائیوں کو اپنا مان بنا سکیں، اپنی شرم نہ بنا